بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورلڈ نیٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم لوگ گالی کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی ایمان و افروز واقعہ آپ کو بتائیں گے جو ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے لوگ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ غیر مذہبوں پر ظلم و ستم کیا ہے، پنڈتوں پر ظلم و ستم کیا ہے، ہندوؤں پر ظلم کیا ہے، مندروں کو توڑا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کہانی آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ یقیناً بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک انصاف ور بادشاہ تھے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور غلط خیالات رکھتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر ان تمام باتوں کو ان کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، بادشاہ اسلام بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور و معروف بادشاہ تھے، جنہوں نے ہندوستان کی عزت و افزائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں ایک ایسی خاتون تھی جس کو دنیا شکنتلا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ان کے ماں باپ کو کوئی اولاد نہ تھی۔ بڑی منت اور دعاؤں کے بعد ایک خاتون پیدا ہوئی، ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ان کے ماں باپ نے پیار سے شکنتلا رکھا، اور دھیرے دھیرے وہ نام اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کا نام شکنتلا ہی رہ گیا۔ پیارے دوستو، شکنتلا اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی، با حیا تھی، یعنی اپنی عزت اور اپنی نگاہوں کی اتنی حفاظت کرتی تھی، لیکن ان کے معاشرے میں رہنے والے لوگ ان کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے۔ شکنتلا جب گھر سے نکلا کرتی تو اپنی پلکوں کو نیچے رکھا کرتی، اور پھر دوبارہ جب لوٹتی تو بھی اپنے پلکوں کو نیچے رکھتی۔ شام میں وہ اپنے نہروں میں جا کر نہایا کرتی۔ جب وہ گھر سے نکلتی تو کئی عاشق، ان کے دیوانے، ان کے چاہنے والے ان کی زیارت کے لیے مرتے تھے اور راستے میں انتظار کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک پولیس کرمی کو اسی شہر میں بحال کرتے ہیں، وہاں کی ساری ذمہ داری تھوپ دیتے ہیں۔ لیکن بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہیں تھا کہ میں جسے بحال کر رہا ہوں وہ ایک ہوس کا پجاری ہے، وہ نفسانی خواہشات کا مارا ہے۔ پیارے دوستو، لیکن بادشاہ اورنگزیب نے اسے بحال کر دیا۔ کچھ دنوں کا عرصہ گزرتا ہے، وہ کوتوال اپنے سپاہیوں سے حکم کرتا ہے کہ اس شہر میں جتنی اچھی اچھی خواتین ہے، خوبصورت معلوم ہو، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک دن اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اس شہر سے لے کر دوسرے محلے، دوسرے معاشرے تک کوئی ایسی خاتون مل جائے جو ہمارے دل کو بہلا سکے، ہمارے ذہن و فکر کو تازگی بخشے، ایسی خاتون تلاش کر لے آؤ۔ کوتوال کے حکم پر ان کے سپاہی تلاش کرنے نکلتا ہے۔ شام کے وقت میں یہی شکنتلا نامی خاتون کا چہرہ دیکھتا ہے اور بالکل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے مالک کوتوال جب اس خاتون کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں خوب انعام عطا کریں گے۔ یہ سوچ کر فوراً اپنے کوتوال کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے منور ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آ جائے تو یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ کوتوال کو جیسے ہی یہ خبر دی، کوتوال نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ ان کے باپ کو میرے پاس پیش کرنا۔ باپ کو کوتوال کے بارے میں بتا کر خبر دیتا ہے، اور جب ان کے باپ کوتوال کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے، تمہاری جو بیٹی ایک خوبصورت ہے، زمانے کے لوگ نہ جانے کتنے لوگ ان پر عاشق ہے، لیکن ان پر میرا دل چلا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے تم ایک ہفتہ کے اندر اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر ڈولی میں بٹھا کر اس کوتوال کے پاس بھیج دو، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شکنتلا کے بابا پنڈت لال چند جب یہ بات سنتا ہے تو ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ شکنتلا کے باپ پنڈت لال
उस कोतवाल के सामने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन कोतवाल एक न मानता है और हुक्म देता है कि 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीना के अंदर में तुझे मोहलत देता हूँ, तो अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मेरी दहलीज पर लाकर पहुँचा देना। मारा मारा पंडित लाल चंद शकुंतला के बाबा हैरान होते हैं। ये बात अपनी बेटी शकुंतला से कहता है, लेकिन शकुंतला इतनी समझदार और होशियार थी, ज़र्रा बराबर घबराती नहीं और बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर सारा मामला सुना देती है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़र्रा बराबर भी कुछ न कहा, सिर्फ इतना कहा, बेटी अगर तुझे उस कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दी है तो जाओ तुम दुल्हन बनके डोली में बैठकर उस कोतवाल के पास चला जाना। ये कहकर बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह घर से उस खातून और उनके बाप को रवाना कर देता है। यह खातून रास्ते में हैरान है कि जिस बादशाह पर मैं इतना भरोसा करती थी, जितना यकीन रखती थी, वो भी मेरे साथ ना हुआ, वो भी मुझे अपने दरवाजे से धुतकार दिया। लेकिन जाते जाते दिल में ख़याल आता है कि बादशाह औरंगज़ेब ने मुझे बेटी कहा है, यकीनन इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर है। जब 1 महीना गुजरता है, बाप लालचंद अपनी बेटी शकुंतला को सजाकर डोली में बिठाकर कोतवाल के करीब ले जाता है। ऐसे ही कोतवाल उस शकुंतला नामी खातून को छूने की कोशिश करता है। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन वहाँ पर हाजिर होते हैं। फिर क्या हुआ, बादशाह इस्लाम बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उस कोतवाल को वहीं पर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। यानी दोस्तों, इस बात से साबित होता है कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ परस्त थे, हक़ को हक़, झूठ को झूठ कहने वाला थे। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत को गलत और सही को सही करने वाला थे। लोग उनकी शान, उनकी बादशाहियत को अच्छे तरीक़े से समझ ना पाया, इसलिए लोगों को लगता है कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ज़ालिम थे और वो हिंदुओं पर जुल्म किया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। तारीख़ उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कोई ज़ालिम बादशाह नहीं बल्कि इंसाफ़वर बादशाह थे। प्यारे दोस्तों, बादशाह औरंगज़ेब के बारे में आपका क्या ख़याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।